میں سے پائیں گے. اسماعیل کے سامنے موت ہے لیکن کہا صابرین میں سے پائیں گے. جو موت کو دیکھ کے صبر کر رہا ہے یہ اسماعیل ہے. اچھا اسماعیل کا لقب ہے ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کا لقب ہے ذبیح اللہ. تو حضرت اسماعیل ذبح ہوئے نہیں لیکن موت کو قبول کر کے ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے. اب میں جملہ کہوں بڑا جملہ ہے. علی اگر 21 رمضان کو شہید نہ ہوتے تو بھی شہید تھے. علی اگر 21 رمضان کو شہید نہ ہوتے تو بھی شہید تھے. آپ کہیں دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہی ہے اگر اسماعیل ایک لمحے کے لیے موت کو قبول کر کے اگر اسماعیل موت کو قبول کر کے ایک لمحے کے لیے موت کے سائے میں خنجر کے سائے میں سو جائے لیٹ جائے تو ذبیح اللہ ہو سکتا ہے. علی ساری رات علی ساری رات رسول کے بستر پر موت کو قبول کر کے سویا ہے. موت کو قبول کر کے سویا ہے. اور علی کا سونا ایسے ہے کہ جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. اس لیے کہ اللہ کی رضا میں سو رہا ہے. اور مولا علی سے کسی نے کہا تھا ایک منافق ہے ساری رات عبادت کرتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے. علی نے وہ چہرہ پلٹ کے کہا کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے یقین کی حالت سے سو جانا بہتر ہے. بھائی مومن اگر یقین کی حالت میں سو جائے تو بھی عبادت ہے. اس کا بستر نہیں ہے مسجد ہے. مومن اگر سو جائے تو بستر عبادت بن جاتا ہے. تو علی ساری رات عبادت میں یقین کے ساتھ سو رہے ہیں. جیسے ہی سوئے موت کو قبول کر کے تو کہا یا رسول اللہ سونے سے جان تو بچ جائے گی. کہا بچ جائے گی. تو علی نے سجدہ شکر کیا. علی نے سجدہ شکر کیا اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے علی کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. موت وہاں بھی ہے موت یہاں بھی ہے. جو موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کرتا ہے اس کا مقام اور ہے اور جو موت کو نعمت سمجھ کے شکر کرتا ہے. ایک سوال پڑھیے محمد والے اللہ نے مباحات کی ہے. کہا کہ ہے جبرائیل و میکائیل ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تم میں کون ہے جو دوسرے پہ جان قربان کرے؟ کہا کہ پروردگار بھائی بنایا لیکن ہمیں جان عزیز ہے. تو فرمایا دیکھو ایک بھائی کس طرح اپنے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے. کہا جاؤ علی کی حفاظت کرو. ایک چہرے کی طرف آگے ایک پاؤں کی طرف آگے. جو چہرے کی طرف آئے کہنے لگے کہ میں آج تجھ سے افضل ہوں. فرمایا کیسے؟ فرمایا اس چہرے کی طرف ہوں جسے دیکھنا عبادت ہے. کہا نہیں یہ پاؤں کی طرف میں ہوں اس لیے کہ یہ پاؤں وہ ہیں جو مہر نبوت پہ آتے ہیں. اور کہنے لگے بخن یبن ابی طالب مم مثلک. اچھا ایک جملہ آسان کر کے کہہ دوں. متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے. مثلا آپ کہیں سبحان اللہ بڑا مقام ہے. مولانا صاحب کہیں سبحان اللہ بڑا مقام ہے. آپ کہیں سبحان اللہ بڑا مقام ہے. آپ دیکھیں کلمہ ایک ہے لیکن متکلم بدل رہا ہے تو وزن بڑھ رہا ہے. جبرائیل کا کلام اپنا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے کہ ابن ابی طالب مم مثلک. اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری مثل کوئی نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے علی کی مثل کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ دیں کوئی علی جیسا ہے؟ اور جملہ کہوں یہ علی سو تو علی رہے ہیں یہ ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ علی سو رہے ہیں ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ابو طالب نے ہی تو ٹریننگ دی ہے کہ علی رسول کے بستر پہ سوتے کیسے ہیں. آپ نے کہ کس طرح سے رسول کو بچا رہے ہیں علی کو سلا رہے ہیں. علی قربان ہو جائے علی کو قربان کر رہے ہیں. تو علی کے بھی اسلام کی اتنی اہمیت ہے. یہ اور بات ہے کہ مقام حضرت اسماعیل ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا اور علی کا بھی تذکرہ فرمایا. فرق ہے. تو کہنے لگے کہ جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک
ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. وَاجْعَلْنَا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ہمیں مناسک تو سکھا. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ. پروردگار تو اس کی ذریت میں سے ایک ایسا رسول قرار دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. انک انت العزیز الحکیم، تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. بہت جلدی سے ہم گزرے. اب منزل مصائب آنے والی ہے. اگلی آیات، چند آیات سن لیجئے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کون ہے جو تم میں ابراہیم کا پیروکار نہ بنے؟ کون ہے؟ صرف وہ نہیں بنے گا جسے اس کے نفس نے دھوکے میں رکھا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں بھی ان کو مصطفیٰ بنایا اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب خدا نے ان سے کہا کہ تسلیم کرتے ہو، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا ہاں میں اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، بلا کسی اف اینڈ بٹ کے. نہیں، سرنڈر کرتا ہوں. اچھا، پھر ارشاد فرمایا. اب دیکھیے خدا کی توحید اور پھر منزل مصائب آ جائے گی. پھر ارشاد فرمایا کہ جب کہا کہ تسلیم کرتا ہوں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ہے حبیب آپ یاد کیجئے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو، یعقوب اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ہے میرے بیٹو یاد رکھو خدا نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو کے مرنا. ابھی آپ سن رہے تھے 1400 سال سے آپ کو مارا جا رہا ہے، یہ بھی پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. ہم مر کے مطمئن ہیں، وہ مار کے مضطرب ہیں. ہم مر کے مطمئن ہیں، وہ مار کے پریشان ہیں. بھائی کیوں یہ 1400 صدیوں سے مارتے آ رہے ہو نا، اس لیے نہیں مار سکے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں علی سے بہتر کوئی امام نہیں ہے. تم اس قوم کو علی سے بہتر امام دے دو، یہ ختم ہو جائے گی. حضرت ابراہیم جو وصیت کر رہے ہیں وہ آپ اپنی زندگی پہ دیکھیے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خدا نے تمہیں دین کے لیے مصطفیٰ چن لیا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو کے مرنا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات میتۃ شہیدا مات میتۃ مغفورا. ایمان کی حالت میں مرتا ہے وہ بندہ مومن جو آل محمد کی محبت لے کے مرتا ہے. واہ جی واہ. بس ایک آیت اور، اس سے اگلی آیت ہے، مسلسل آیات ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حبیب کیا آپ کو وقت یاد ہے جب حضرت یعقوب پہ موت کا وقت آیا؟ قال یا بنیا، کہنے لگے بچوں ذرا آ جاؤ میرے پاس. ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو میں نے مال کمایا ہے یہ اس کا کیا ہوگا. آپ جب وصیت لکھنے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مال آپ نے کمایا ہے، آپ کچھ لے کے جا ہی نہیں رہے، سب کچھ چھوڑے جا رہے ہیں سب کے لیے. معصوم فرماتے ہیں تمہاری اولاد کی 2 قسمیں ہیں. تمہارا بیٹا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا اللہ کا دوست بنے گا یا اللہ کا دشمن بنے گا. اگر اللہ کا دوست بنے گا تو اللہ اپنے دوست کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور اگر اللہ کا دشمن بنے گا تو یہ مال دشمن کے لیے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. بھائی وصیت تیار رکھیں، ہر انسان اپنے سرحانے رکھ کے سوئے وصیت کو. اب جب وصیت کو سوئے گا تو موت کا حق ادا کرے گا. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت. قالوا نعبد الہک، کہنے لگے ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہے. الہ واحد، ایک ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
وہ ایک ہے جس کی ہم جو ہمارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا بھی خدا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یقیناً ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں اس کی بارگاہ میں. حضرت لقمان کا تذکرہ ہے. اذ قال لقمان لبنیہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرے کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ہے، ظلم. خدا کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک قرار دینا شرک ہے. خدا سب کے والدین کو جو زندہ سلامت رکھے. ایک کے والدین مر گئے، وہ میرے پاس ہے، مولانا ان کی نماز ہو جائے گی، قرآن نہیں پڑھا ہو جائے گا، خمس نہیں دیا اچھا دے دو، حج نہیں کیا اچھا کر دیتے ہیں. اچھا مولانا انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، اچھا کلمہ تو میں نہیں پڑھ سکتا. باقی اعمال تو ٹھیک ہے لیکن عقیدہ میں ان کا نہیں کر سکتا صحیح. ہر انسان اپنا عقیدہ صحیح کر کے جائے. عقیدہ توحید، رسالت، امامت، یہ تینوں عقائد بہتر کر کے جائے دنیا سے. اس لیے کہ جانے کے بعد عقیدے پہ سوال ہے. قبر میں جو فوراً سوال ہیں یہ نہیں سوال کہ بتاؤ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، حج کیا یا نہیں کیا، جیسے ہی آیا بتاؤ من ربک، عقیدے کا سوال. اس لیے کہ اعمال کا خانہ کھلا ہوا ہے. نمازیں آ سکتی ہیں، روزے آ سکتے ہیں، حج آ سکتا ہے، خیرات آ سکتی ہے، عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا. کیا بات. عقیدے پہ کمپرومائز مت کرو کبھی بھی. عقیدے پہ، اور عقیدہ توحید تو وہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے علی اور علی کی اولاد نے اپنی جانیں دی ہیں. اور منزل مصائب بہت نزدیک آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں آئے تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، میری عبادت کرو. موسیٰ نے کہا نہیں تو رب اعلیٰ نہیں ہے، رب اعلیٰ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. کہا کہاں پہ ہے؟ وہ جو آسمان کا مالک ہے. ہاں. فرعون نے کہا اچھا ایک بلند عمارت تعمیر کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں جاؤں گا اور موسیٰ کے خدا کے ماروں گا. بھائی لوگوں کو بہکانے کا طریقہ. کتنے سال میں وہ عمارت ایک بلند تعمیر فرمائی اور اوپر چلا گیا. اور اس نے کہا ابھی میں آسمان کی طرف تیر پھینکوں گا اور جیسے ہی وہ تیر پلٹ کے آئے گا موسیٰ کا خدا مر جائے گا. بات ختم. تیر پھینکا. جب تیر پھینکا تو خدا نے کہا فرشتوں یہ بندہ خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن بندہ تو میرا ہے. بے شک دعویٰ کرتا رہے. بھائی کوئی جھوٹا اپنے آپ کو جھوٹا خدا کہتا رہے، دنیا پھر بھی فرعون ہی کہتی رہے گی. سچے خدا کو یہ فکر نہیں ہے کہ خدائی اس کے پاس آتی ہے یا نہیں، وہ جہاں بھی ہے خدائی کے کام انجام دے گا. بھائی امام کو مسند کی پرواہ نہیں ہے، امام جہاں پر بھی ہے مسند کے کام انجام دے گا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ان کی مدد فرماتے ہیں؟ کیوں نہ فرمائیں؟ اس لیے کہ دین ان کے باپ کا تھوڑی ہے. دین ان کے باپ کا تھوڑی ہے، دین تو ان کا ہے، ان کے جد کا ہے، ابراہیم کا دین ہے، سارا آ رہا ہے. تو کہا کہ فرشتوں یہ بندہ میرا ہے. یہ شہید ثالث نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تیر پلٹ کے آیا فرمایا جاؤ ایک مچھلی کو لو، اس کے نشانے پہ رکھو اور جیسے ہی مچھلی آئے گی تو اس پہ خون لگا ہوگا، یہ بندہ میرا ہے تو میرا، باغی ہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. خون دیکھ کے مطمئن ہو گیا. جیسے ہی خون آیا، خون لگا ہوا دیکھا، وہ دیکھو میں نے تو مار دیا، یہ دیکھو خون لگا ہوا ہے. تو اب علامہ لکھتے ہیں کہ مچھلی نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا پروردگار یہ تیرا ماجرا اور فرعون کا تھا، یہ تیرا ماجرا اور فرعون کا ماجرا تھا، اس میں کہاں سے آ گئی؟ میرا ناحق خون کیوں بہایا؟ خدا نے کہا ہاں جو تیرا ناحق خون بہا ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے ذبح کو اٹھا دیا، ہم نے تم سے ذبح کو اٹھا دیا. وہ ایک تیر ناحق جو تجھے لگا ہے نا، اب تجھے کچھ ذبح نہیں کرے گا. ہر جاندار کو جو حلال ہے اس کو ذبح کیا جائے گا، تجھے ذبح نہیں کیا جائے گا. ایک تیر لگا. تو علامہ لکھتے ہیں ایک تیر کا صلہ یہ ہے، تو فرماتے ہیں پروردگارا یہ ایک تیر کا صلہ ہے جو اس نے تیری خاطر کھایا ہے. پروردگار یہ بتاؤ حسین کا کیا صلہ ہے، حسین کا کیا صلہ ہوگا؟ فرمایا ایک ناحق تیر ہے
اور یہاں پہ 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. چھٹے امام فرماتے ہیں انگوٹھی کا نگینہ پہنا ہوا تھا, دکھایا, فرمایا لوگوں میرے جد کے جسم پہ اتنی جگہ بھی سلامت نہیں تھی جو صحیح ہو, اتنی جگہ بھی. ہاں زدارو, آج یہ چہلم کے ایام آگے آپ جانتے ہیں کہ امام کو کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا, اور رونے میں بخل نہ ہو. چھٹے امام کی دربار میں جب ابو بصیر گریہ فرما رہے تھے تو امام نے ابو بصیر کو ٹوکا, کہا ابو بصیر تم گریہ نہیں کر رہے؟ کہا مولا یہ دیکھیے رومال آنسو سے تر ہے. فرمایا ابو بصیر اس طرح نہیں, بلند آواز سے گریہ کرو. ہمارا بلند آواز سے گریہ کرنا رسول خدا کو پسند ہے. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, یبن شبیب اپنے صحابی سے فرمایا, یبن شبیب ان کن تباکین علی شائع فابکی للحسین. فرمایا جب بھی تمہیں کسی شے پہ رونا آئے نا, فابکی للحسین, تو کسی اور شے پہ گریہ نہ کرنا, حسین پہ گریہ کرنا. بولا کیوں حسین پہ گریہ کیوں کروں؟ فرمایا فَإِنَّهُ بِهَا كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. فرمایا جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ایسی میری جد کو ایسے ذبح کیا گیا. ہاں زدارو, یہ علماء نے بحث کی ہے. فرمایا یہ کیوں فرمایا امام نے کہ میری جد کو جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے قربانی کی ہوگی, پاکستان میں قربانی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا جب کسی کو قربان کیا جاتا ہے تو سارے لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا اس کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. فرمایا جب میری جد کو ذبح کیا جا رہا تھا سارے دیکھنے والے تھے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حسین ہے, یہ رسول کا بیٹا ہے, اس کو ذبح نہ کرو. اجرکم اللہ. آزادارو, آج وہ دن ہے کہ جب اربعین آیا, اس نے امام سجاد کو بلایا, بہت سارے واقعات چھوڑ دیے, امام سجاد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ہم نے آپ کو آزاد کیا. اور میں جملہ کہوں, اربعین حضرت زینب کی فتح کا دن ہے. وہ جسے قیدی بنا کے لایا تھا آج بی بی اسے قیدی بنا کے جا رہی ہے. یہ حضرت زینب کی فتح کا دن ہے. اس نے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں, آپ کی کیا شرائط ہیں؟ تو بی بی نے شرائط بتا کے بتایا کہ شرائط وہی منواتا ہے جو فاتح ہو. بی بی اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے. تو بی بی نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے ایک ایسا گھر دیا جائے جہاں پہ میں اپنے بھائی کی عزاداری کر سکوں. ارے جب سے کربلا سے آئی ہوں مجھے کسی نے رونے نہیں دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور جتنے تبرکات لوٹے ہوئے ہیں وہ سارے واپس کیے جائیں. جب یہ سننا تھا یزید نے کہا مولا یہ مشکل ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر لوٹنے والا ایک ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا. لوٹنے والے اتنے تھے, نہ جانے کوئی کہاں سے لوٹ کے لے گیا, کوئی کہاں لوٹ کے لے گیا. اجرکم اللہ. ہاں امام نے امام سے ایک جملہ کہا, اس نے کہا سید سجاد آپ مجھ سے قیمت لے لیں جو آپ کے تبرکات تھے. امام نے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اے یزید العین تو اس چادر کی قیمت کیا دے گا جو تو نے زینب کے سر سے چھینی ہے. اجرکم اللہ. بشیر ابن جزلم کو ساتھ لیا اور جا کہا کہ ہم پھوپھی اماں یہ راستے کربلا بھی جاتا ہے مدینہ بھی جاتا ہے. کہا بھیا بیٹا سجاد ہم کربلا سے ہو کے مدینہ جائیں گے, مجھے اپنے بھائی حسین کی قبر پہ لے چلو. ہاں حضرتارو, جب یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو دیکھا ساری بیبیاں موجود ہیں, ایک بیبی جس کا نام بی بی ام رباب ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا وجہ, قافلہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو کہا آپ کی ماں ام رباب نظر نہیں آ رہی. کہا مجھے پتا ہے وہ کہاں پہ ہوگی. آئے سید سجاد ایک زندان میں, اور زندان کی ایک کوٹری میں ایک قبر تھی. ایک چھوٹی سی قبر کو سینے سے لگا کے وہ ماں لیٹی ہوئی کہہ رہی تھی, رو رہی تھی. تو سید سجاد نے کہا کہ اماں آئیے ہم چلتے ہیں. چلنے کا وقت ہوا. کہا بیٹا سجاد میں 2 نشانیاں لے کے آئی تھی, ایک اصغر ایک سکینہ. اصغر کربلا میں رہ گیا, سکینہ شام میں رہ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سید سجاد اب میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ کہا بابا اماں جان یہ حکم ہے آپ کو چلنا پڑے گا. ہاں زدارو, ادھر جیسے ہی یہ قافلہ چلا ادھر کربلا میں جو پہلے زوار موجود تھے جابر بن عبداللہ انصاری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, مولا کی قبر میں موجود ہیں, گفتگو فرما رہے تھے غشی کی حالت میں کہ ایک دفعہ آنکھ کھلی اور اپنے غلام سے کہا مجھے یہاں سے دور لے چلو. شاید مولا نے کہا ہو کہ جابر یہاں سے چلے جاؤ
ابھی میری بہن آنے والی ہے. ارے میں نہیں چاہتا اس کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے. میں کہوں سید سجاد آپ کی غیرت کو سلام. ارے یزید کے دربار میں یزید پوچھ رہا تھا علی کی بیٹی کون ہے. اجرکم اللہ. بی بی آئی سب کی قبروں پہ آئی. ہاں ذرا آخری جملہ سنیے. سب کی قبروں پہ آئی لیکن ایک قبر ایسی تھی جو سب قبروں سے دور تھی, فرات کے کنارے پہ تھی. بی بی نے کہا بیٹا سجاد حضرت عباس کی قبر پہ لے چلو. حضرت عباس کی قبر پہ حضرت سجاد لے کے آئے اور جیسے ہی قبر پہ آئیں بی بی آئیں تو بی بی نے دیکھ کے کہا بیٹا سجاد میرا بھائی عباس تو بہت قداور تھا, بیٹا یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. اجرکم اللہ. شاید سید سجاد نے کہا پھپھی اماں ارے ظالموں نے اتنے گھوڑ مارے, ظالموں نے اتنا لاشا پامال کیا. ارے جتنا عباس ملے اتنے ان کو ذبح کر دیا. آزادارو یہ غربت حسین ہے. آزادارو یہ علی کی بیٹی کی غربت ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. یہ ماتم بھی کریں گے اس کے بعد. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جتنے آنسو ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں غم حسین سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مملکت اسلامی کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو اپنے مقاصد میں ناکامی عطا فرما. جناب ڈاکٹر صاحب نے اس پرخلوص جو عزا کا اہتمام کیا, پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار ڈاکٹر صاحب کو ہر غم سے محفوظ فرما. پروردگار ان کے نسلوں میں غم حسین عطا فرما. پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرما. ماتم حسین.